نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پگڑی بھی نہیں ہے اور کرتا بھی نہیں۔ پوچھا ابو بکر کرتا کہاں ہے، پگڑی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں یہ سوراخ ہیں، میں نے اپنی پگڑی کو چیر پاڑ کر کے یہ سوراخ بند کر دیے، کرتا بھی بیچ میں دے دیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ میں محمد ابو بکر سے راضی ہوں، سبحان اللہ، تو بھی راضی ہو جا اور حضرت ابو بکر کو جنت میں میرا پڑوسی بنا دے۔ ابھی اتنی بات کہنی تھی کہ جبرائیل امین آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول، اللہ سلام کہتے ہیں اور اللہ پاک نے آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اور دو سوراخ ایسے تھے کہ جو باقی رہ گئے، کپڑا نہ بچا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دونوں سوراخ اپنی دونوں ایڑیوں سے بند کر لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سیدنا صدیق اکبر کی گود میں ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی سو رہے ہیں اور پہرا صدیق دے رہے، آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، پہرا صدیق دے رہے ہیں۔ اور آج وہ منظر کیا ہے، آج وہ منظر کیا ہے؟ اس وقت اللہ کے نبی آرام کر رہے تھے، پہرا صدیق دے رہے تھے، آج صدیق روزے میں سو رہے ہیں اور پہرا محمد مصطفیٰ کی رحمت دے رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں ایڑیاں سوراخوں پر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ایک ایڑی پہ سانپ نے ڈنسنا شروع کر دیا اور ایک بار ڈنسا میں نے ایڑی نہ اٹھائی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ عقل کہہ رہی تھی، جان کہہ رہی تھی کہ پاؤں اٹھا لو، اپنی جان بچا لو، لیکن حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں نے کہا جان جاتی ہے چلی جائے، کالی کملی والے کا آرام نہ جائے۔ ایک بار ڈنسا، دوسری بار ڈنسا، تیسری بار ڈنسا، حتیٰ کہ وہ بل پڑ پڑ کے اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنے پورے جوبن کے ساتھ، یہ پہاڑی سانپ ہے، جنگلی سانپ ہے، یہ بہت زیادہ زہریلا ہوا کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ ڈنس رہا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ سانپ اس لیے نہیں ڈنس رہا تھا کہ میں نبی کے غلام کو اذیت پہنچاؤں، میں حضرت ابوبکر کو تکلیف پہنچاؤں، بلکہ وہ سانپ احتجاج کر رہا تھا کہ ابوبکر اپنی ایڑی اٹھا، میں بھی کالی کملی والے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر ایڑی نہ اٹھائی، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ سانپ ہے، کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں سانپ تھے، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، جنہوں نے اللہ کے نبی کے سر کی قیمت 100 اونٹ لگا رکھی تھی، حضرت ابوبکر نے ان سانپوں سے بھی اللہ کے نبی کو بچایا۔ غار کے اندر جو سانپ ہے اس سے بھی ابوبکر نے بچایا۔ پہرے دار کا کام یہ ہوتا ہے کہ حفاظت کرنا، نقصان والی چیز کو دور رکھنا، یہ پہرے دار کا کام ہوا کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیسا منظر ہوگا، کالی کملی والے کا وضحیٰ کا چہرہ صدیق کی گود میں ہے اور سانپ بار بار ڈنس رہا ہے۔ حضرت ابوبکر کو تکلیف ہونے لگی، اس کا زہر پہنچنے لگا، زہر پہنچنے لگا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
ارے آج تیرے اور میرے آنسو مسجد کے اندر گرتے ہیں، جا نماز پہ گرتے ہیں، بستر پہ گرتے ہیں، تکیے پہ گرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو اتنے قیمتی تھے، اللہ نے کہا اے ابوبکر تو نبی کی محبت کے اندر سانپ کا مقابلہ کر رہا ہے، میں تیرے آنسو رخسار مصطفیٰ پہ گراؤں گا۔ آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس کے اوپر آنسو گر گئے۔ توجہ کرنا، عقیدے کی بات بھی کر جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، لیکن کالی کملی والے کو اللہ نے بتایا نہیں کہ اللہ کے نبی ذرا اٹھئے، ابوبکر کو بولیے ایڑی اٹھا لو، سانپ آ رہا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ جو مالک الملک ہوتا ہے، مشکل کشا، حاجت روا ہوتا ہے، وہ سویا نہیں کرتا، اس کا تو اعلان ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ آقا علیہ السلام سو رہے ہیں، مگر رب رحمان تو جاگ رہا ہے، جو سونا تو کیا، جو اونگ سے بھی پاک ہے۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک، سر مبارک ابوبکر صدیق کی گود کے اندر ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ آنسو چہرہ نبوت پہ گرے۔ کالی کملی والے کی آنکھ کھل گئی، فرمایا میرے ابوبکر کیا ہوا؟ آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ آج بیٹا روتا ہے تو اماں پوچھتی ہے، بیٹا روئے تو باپ پوچھے، شاگرد روئے تو استاد پوچھے، مرید روئے تو پیر پوچھے، صدیق روئے تو نبی پوچھے۔ کہا ابوبکر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول، مجھے لگتا ہے سانپ آیا تھا، وہ مجھے بار بار ڈنس کے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر کس جگہ پہ سانپ نے ڈنسا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچا، نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، صدیق کی ایڑی پہ لعاب دہن لگا دیا۔ یہ لعاب دہن بھی کوئی عام نہیں ہے، یہ بڑا خاص لعاب دہن ہے۔ آقا علیہ السلام نے کڑوے کنویں میں ڈالا تھا، سارا کنواں میٹھا ہو گیا۔ 14 صحابہ کے کھانے میں ڈالا، 1400 صحابہ کھا کے چلے گئے، کھانا پھر بھی ختم نہ ہوا۔ یہ لعاب دہن کوئی عام نہیں ہے، حضرت علی کی آنکھ پہ لگا، آنکھ شفا یاب ہو گئی۔ اور اس لعاب دہن میں اتنی طاقت تھی کہ سانپ نے ڈنسا تو زہر پہنچا، یوں زہر آیا، یوں زہر آیا، پھر زہر کی تکلیف سے آنسو جاری ہوئے۔ لیکن جب میرے محبوب نے لعاب دہن لگایا، توجہ کرنا، یہ میرے نبی نے لعاب دہن کیوں لگایا تھا؟ اس ارادے سے لگایا تھا کہ زہر ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کے ارادے کے پیچھے بھی اللہ کا حکم ہے۔ جیسے میرے آقا نے لعاب دہن لگایا تو اس زہر کے پیچھے پیچھے میرے نبی کا لعاب آیا۔ سبحان اللہ، جہاں جہاں پر زہر کے اثرات تھے، جراثیم تھے، یہ لعاب نبوت نے تمام جراثیموں کو ختم کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس کے اندر طاقت، زہر میں وہ طاقت نہیں ہے جو کالی کملی والے کے لعاب دہن میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ اور اتنی مٹھاس، زہر کڑوا ہوتا ہے نا، زہر کڑوا ہوتا ہے، لیکن کالی کملی والے کا لعاب دہن اتنا میٹھا تھا کہ زہر کے اوپر غالب آ گیا، سانپ کی زہر پہ غالب آیا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام غار کے اندر ہیں، اور ابو جہل بھی، عتبہ عتیبہ، یہ مشرکین مکہ کی ٹیم بھی آ گئی، پیچھے ڈھونڈتی ڈھونڈتی غار تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے دیکھا سامنے پھر رہے ہیں، غار کے سامنے پھر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ثانی اثنین کسے کہا گیا؟ پوچھو جا کے۔
لصاحب کا لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں، مفتیان فرماتے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر کا صحابی ہونا قرآن کے اندر ہے۔ فرمایا جب وہ اپنے صاحب کے ساتھ، اپنے صحابی کے ساتھ غار کے اندر موجود تھے، اس وقت میرے نبی کا صحابی کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ ارے حضرت ابوبکر کی صحابیت کا جو انکار کرتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو غم لگ گیا، لا تحزن، حزن ہو گیا، غم ہو گیا۔ غم کسی کا ہوتا ہے، خوف اپنا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، جب حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوئے، کیوں پریشان ہو گئے؟ کہ کافر سامنے آ گئے، کہیں اللہ کے نبی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ لا تحزن، فرمایا غم نہ کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ابوبکر غم نہ کر، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے غار میں عقیدہ بھی بتایا کہ اللہ ہمارے، کیوں جی؟ اللہ ہمارے، کہنا ٹینشن نہیں لینی، کوئی پریشانی نہیں، اللہ ساڈے نال ہے، تسی جو کرنا کر لو، اللہ ساڈے نال ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے غار میں، جب حضرت ابوبکر کو نبی کا غم تھا، خوف نہیں، صدیق نے کبھی خوف نہیں کھایا، ہاں کبھی دشمن کے خوف میں نہیں آئے۔ لا تحزن، غم تھا حضرت ابوبکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو فرمایا غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سفر دو ہوئے، ایک ہجرت کا، ایک معراج کا۔ ایک ہجرت کا، ایک یہ ہجرت ہے، ایک معراج کا سفر ہوا۔ معراج کے سفر میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فاصلہ تھا اللہ کی کرسی میں اور محمد مصطفیٰ میں فاصلہ تھا، لیکن اس رات اللہ کا قرآن کہتا ہے کوئی فاصلہ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ توجہ کرنا ذرا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ نے کیا کہا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فاصلہ ہے اللہ میں اور محبوب خدا میں، کیا ہے؟ فاصلہ ہے۔ عابد اور معبود میں فاصلہ ہے، ساجد اور مسجود میں فاصلہ ہے، مگر اس رات کیا کہا؟ فاصلہ نہیں ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ادھر فاصلہ کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے فاصلہ بیان کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے زمین سے اٹھایا، مسجد اقصیٰ میں لے گئے، جنت میں لے گئے، پھر سدرۃ المنتہا پہ لے گئے، عرش پہ لے گئے، کرسی کے قریب لے گئے۔ اللہ نے کہا کہیں لوگ شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائے کہ خدا اور مصطفیٰ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اللہ نے فاصلہ رکھا کہ عابد اور معبود میں فاصلہ ہے، ساجد اور مسجود میں فاصلہ ہے، مانگنے والے اور دینے والے میں فاصلہ ہے، تاکہ دنیا شک میں نہ پڑ جائے کہ خدا 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 مصطفیٰ ہو گیا، مصطفیٰ خدا ہو گیا۔ اللہ نے کہا نہیں، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، لیکن غار میں کسی کو شک نہیں پڑنا تھا، اس لیے رات یہ بھی ہے۔ اللہ نے یہاں کیا کہا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کر ابوبکر، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر کو عقیدہ بھی بتا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر 3 دن اور 3 راتیں گزاری، اور سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی آتی رہی، آخر وہ اونٹ بھی آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹوں پہ سوار ہوئے اور مدینہ منورہ کا سفر شروع کر لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، سراقہ بن مالک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ انہیں ایک سیاہی نظر آئی، ساحل کی طرف ایک سیاہی نظر آئی۔ ان کے خادم نے آ کے بتایا کہ مجھے لگتا ہے وہ نبی اور صدیق ہے، کیونکہ 100 اونٹ انعام رکھا ہوا تھا۔ انعام کی لالچ میں سراقہ بن مالک نے اپنے خادم سے کہا تیز رفتار گھوڑا لو،
اور وہ گھوڑا پچھلے دروازے کی طرف سے لے کے تم باہر نکلو، میں بھی اس مجلس سے چپکے سے آتا ہوں۔ سراقہ بن مالک وہاں سے نکلے، کیوں؟ انعام کی لالچ تھی کہ پیسہ ملے گا۔ سراقہ بن مالک نکلے گھوڑے پر سوار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ سواری پر سوار ہیں۔ میں نے پچھلے خطبے میں بتایا کہ حضرت ابوبکر کہاں ہیں؟ پیچھے، اور آگے اللہ کے نبی ہیں۔ ادب دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق پیچھے، آقا علیہ السلام آگے، سواری چل رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہیں اور پیچھے سے سراقہ بن مالک آگے، اور یہ کہتے ہیں جب میں سواری کے ابھی قریب نہیں پہنچا، بھی پیچھے ہی تھا، کہ زمین نے میرے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے اور میں زمین پہ گرا۔ میں نے اپنا ارادہ کینسل کر دیا کہ میں اب اللہ کے نبی کا پیچھا نہیں کروں گا، چھوڑو پیسے کو، اب میں پیچھے نہیں جاؤں گا۔ تو زمین نے میرے گھوڑے کے پاؤں کو چھوڑ دیا، پھر میں نے اپنا ارادہ چھوڑا، پھر کھڑے ہو کے سوچا کہ 100 اونٹ انعام ملے گا، پھر میں نے پیچھا کیا۔ یہ گھوڑے والا اس وقت سے نبی اور صدیق کے پیچھے ہے۔ یاد رکھنا، جتنا مرضی زور لگا لے، نبی کو صدیق سے جدا نہیں کر سکتا۔ اور حضرت سراقہ بن مالک فرماتے ہیں میں دوبارہ پھر گھوڑے پہ بیٹھا، پھر لالچ آ گیا کہ 100 اونٹ ملے گا، پھر گھوڑا دوڑایا، پھر زمین نے پکڑا، میں نیچے گر گیا۔ تیسری مرتبہ اتنا قریب چلا گیا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے اتنا قریب تھا کہ مجھے رسول اللہ کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ سواری میں سفر کرتے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آج میں اور آپ اس گاڑی میں سفر کرتے ہیں جہاں پہ گانے چل رہے ہیں، ہیڈ فون لگاتے ہیں، انہوں نے سسٹم رکھا ہوا ہے، وہ کانوں کو لگا کے گانے سن رہے ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہوا، گانے سنتے ہی موت آ گئی، کل قیامت والے دن اسی حال میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ وہ LCD نہیں چلتی پائی جی، ایڈی وڈی گڈی ہے، نہ کرایہ لیندے تسی چلاؤ، گانے دیکھ رہے ہیں، فلمیں۔ اب تو وہ کام ہی ختم ہو گیا، اب تو موبائل پکڑا ہوا ہے، 3 گھنٹے کا سفر ہے، فلم چل رہی ہے۔ ارے اس حال کے اندر اگر موت آ گئی، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرتے تھے، اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ سراقہ بن مالک فرماتے ہیں تیسری مرتبہ میں اللہ کے نبی کے قریب ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنا قریب ہو گیا کہ گھوڑے کے پھر پاؤں پکڑے گئے۔ پھر میں نے تو پکا ارادہ کر لیا اب میں کچھ نہیں کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھا، فرمایا اے سراقہ کس لیے آئے ہو؟ پیسے کی لالچ میں آئے ہو؟ یہ 100 اونٹ ہیں، وہ کیسا منظر ہوگا جب کیسر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ کے اندر ہوں گے، کیونکہ اس وقت کیسر و کسریٰ کے کنگن یہ بڑے مشہور تھے اور قیمتی تھے، اس طرح کے کنگن کسی بادشاہ نے پہنے نہیں تھے۔ سراقہ بن مالک اسی وقت ذہن کے اندر ایک بات آ گئی کہ یار کیسر و کسریٰ کے کنگن میرے ہاتھوں میں ہوں گے، لیکن غیر مسلم تھے، اللہ کی نبی کی زبان پر یقین بڑا تھا، سبحان اللہ۔ آج ہمارا یقین نہیں ہے، معاذ اللہ، ہم نام تو سنتے ہیں، بات تو سنتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان سنتے ہیں، مگر ایمان مون ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ان صحابہ اہل بیت کا، اولیاء کا صدقہ ہے کہ آج ہم اپنی اصلی شکل اور صورت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا ایمان بھی اللہ نے ہمارا قبول کیا ہوا ہے، اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ بن مالک کو بشارت دے دی، ابھی ایک اور قافلہ آ گیا، ہاتھوں کے اندر نیزے پکڑے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر پیچھے بیٹھے، اللہ کے نبی آ گئے۔ انہوں نے آ کے کافروں نے ابوبکر سے پوچھا کہ یہ آگے کون ہے؟ ہائے ہائے، یہ آگے کون ہے؟ امتحان ابراہیم علیہ السلام پہ بھی آیا، جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا، نمرود نے پوچھا تھا یہ بت کس نے توڑے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اگر کہتے میں نے توڑے ہیں تو جان گئی، اگر کہتے مجھے نہیں پتا تو صداقت گئی۔ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا یہ جو بڑا ہے، یہ بڑا تم نے خدا بنا رکھا ہے، اس کے کندھے پہ کلہاڑا پڑا ہے، اس سے ہی پوچھ لو کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ صداقت بھی بچ گئی، نبوت بھی بچ گئی، جان بھی بچ گئی۔ حضرت ابوبکر پر بھی یہ سوال آیا، دشمن نے پوچھا یہ آگے کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ مجھے راہ دکھلاتا ہے، یہ مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ انہیں آخیا چل یار انہوں راہ دا نہیں پتا، انہیں کسی مسافر نو پڑھ کے اگے بٹھا لیا، لیکن گرد و غبار تھی چہرے پر،
مٹی تھی سفر کی، گرد و غبار، وہ پہچان نہ سکے، لیکن حضرت ابوبکر نے ان کے دانت کھٹے کر کے کہا، فرمایا تم نے زمین کا راستہ سمجھ رکھا ہے، میں جنت کے راستے کی بات کر رہا ہوں، یہ مجھے جنت کا راستہ دکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کا سفر جاری ہے، آگے ایک جھونپڑی آ گئی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر بھوک لگی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام، حضرت ابوبکر اور خادم بھی ساتھ ہیں، کالی کملی والے نے دیکھا ایک جھونپڑی نظر آئی، فرمایا ابوبکر وہاں سے پوچھو کچھ کھانے کی چیز مل جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے نیچے اترے اور وہاں اس جھونپڑی کے اندر گئے جہاں پہ جس عورت کا نام حضرت ام محمد تھا اور یہ بعد کے اندر مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، ہمیں کھانے کی کچھ چیز چاہیے، کوئی دودھ وغیرہ ہو وہ مل جائے تاکہ ہمیں کوئی تسلی ہو جائے، کھانا نہ بھی ہو چلو دودھ مل جائے۔ اس نے کہا ساری بکریاں جو تھی سارا ریوڑ میرا خامد لے گیا ہے، یہ ایک بکری ہے بیمار ہے دودھ نہیں دیتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے، یہ ام محمد بھی پیچھے آ گئی کہ میں دیکھوں باہر کون ہے، جیسے عورتوں کی عادت ہوا کرتی ہے، باہر دیکھنے آ گئی اور جب دیکھا دیکھتی رہ گئی۔ سبحان اللہ، دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، کیوں؟ چہرہ والضحیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کو حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول کوئی بھی بکری اندر دودھ دینے والی نہیں، ایک بکری ہے مگر وہ دودھ دے نہیں سکتی، بیمار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر اس سے پوچھ لو اجازت دے دے، اجازت لے لو، دودھ ہم نکال لیتے ہیں۔ وہ مائی بھی قریب آ گئی، آ کر کہنے لگی ارے مسافرو، میں نے کہا وہ دودھ نہیں دیتی، کھول لو اسے دودھ نکلتا ہے، نکال لو، میرا کیا جاتا ہے، نکال لو۔ آقا علیہ السلام سواری سے نیچے آئے، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے بکری کی کمر پہ ہاتھ پھیرا۔ سبحان اللہ، بکری کی کمر پہ ہاتھ پھیرا، اس کی قسمت جاگ گئی۔ یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ تو نہیں ہے نا، سبحان اللہ، یہ عمر کے لیے اٹھے تو عمر 24 گھنٹوں میں اسلام لے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کی اماں کے لیے اٹھے، حضرت ابو ہریرہ کی اماں اسلام لے آئے۔ سبحان اللہ، یہ عام کوئی ہاتھ، عام ہاتھ نہیں۔ چاند کی طرف اٹھے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، درختوں کی طرف اٹھے درخت زمین چیرتے ہوئے رسول اللہ کے قریب آ جائیں۔ آقا علیہ السلام نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس نے اپنے جسم کو یوں ہلایا جیسے یہ ہلاتے ہیں جانور، اپنے جسم کو ہلایا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں نے تھنوں کی طرف دیکھا تو دودھ سے لبریز ہو گئے، تھنوں میں دودھ آیا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے نبوت والا ہاتھ یوں تھنوں کو لگایا، یوں ایک فوارہ جاری ہو گیا دودھ کا۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے اس میں ڈالا اور ڈال کر آگے دیکھو آگے دیکھو، آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا ابوبکر خادم کو پلاؤ۔ سبحان اللہ، خادم کو پلاؤ۔ آقا علیہ السلام نے آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے متحدوں کا خیال رکھنا، اپنے متحدوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ناانصافی نہ کرنا۔ آج ہم اپنے خادموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، ورکروں کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، ہم کتنے ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پہلے خادم کو پلایا، کہا ابوبکر خادم کو بولو دودھ پیے۔ وہ سواری سے نیچے آیا، اس نے دودھ پیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا اور پیو، پیا، سیر ہو گیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر اب آپ بھی دودھ پیو، اماں کو بھی دودھ پلاؤ، ام محمد کو بھی دودھ پلاؤ، اسے بھی دودھ پلایا، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی دودھ پلایا۔ سبحان اللہ، میرے نبی کا معجزہ دیکھیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں پلاتے جاؤ، ابوبکر پلاتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، پلاتے جا رہے ہیں۔ آخر کے اندر سب کا بچا ہوا دودھ اللہ کے نبی نے خود نوش فرمایا۔ آخر کے اندر آج تو مولوی صاحب، پیر صاحب سارا کچھ کھا کے کہتے ہیں نا تبرک لے لو،
یہ تبرک آپ بھی لے لو، یہ بچا ہوا لے لو، یہ پیر صاحب کا بچا ہوا لے لو، یہ فلاں کا بچا ہوا لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھایا، شریعت سکھائی، طریقہ سکھایا اور کسی کے ساتھ حسن سلوک سکھایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنے خادم کو پلایا، پھر اپنے غلام صدیق کو پلایا، پھر اس اماں کو پلایا، پھر آخر میں خود پیا، پھر جو دوسرا تھن تھا اس سے پھر دودھ نکالا اور نکال کر بڑی اماں سے کہا یہ اپنے گھر میں رکھ لو، کام آ جائے گا۔ یہ نہیں کہ سارے کبڑا کر کے آ گئے، نہیں، اسے دے کے آئے ہیں، وہاں رکھ کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ طریقہ ہے اسلام نے جو طریقہ ہمیں سکھایا، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پلایا اور خود بھی دودھ پیا اور جھونپڑی سے چلتے آئے۔ اس کا خامد شام کو آیا، بکریوں کا ریوڑ لایا۔ جب وہ جھونپڑی میں داخل ہوا جہاں بکریوں کی گندگی کی بدبو آتی تھی، لیکن آج بدبو نہیں، آج خوشبو آ رہی تھی۔ ام محمد کے خامد نے کہا کیا بات ہے، اتنی زیادہ خوشبو؟ کہا آج خوشبوؤں والا نبی آیا ہوا تھا، ایک ایسا مہمان تھا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، جس کے ہونٹوں پہ ایسی مسکراہٹ تھی، جس کی آنکھوں میں حیا بھی تھا، جس کے ہاتھوں میں برکت بھی تھی، جس کا چلنا اور بیٹھنا اتنا مقدس اور مطہر تھا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت ام محمد نے جو اللہ کے نبی کی شان بیان کی ہے نا، اگر اسی کو بیان کریں تو 30 منٹ چاہیے، سبحان اللہ۔ اس نے ایسی شان بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حلیہ اپنے خامد کے سامنے رکھا، پھر وہ پہچان گیا۔ اس نے کہا تجھے پتا یہ کون تھا؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا عرب میں شور پڑا ہوا ہے، مکے کی سرزمین پہ شور برپا ہے کہ نبی آخر الزماں آ گیا ہے، بڑا حسین ہے، نبی آخر الزماں آ گیا ہے۔ وہ جس جگہ سے چلتا ہے وہاں سے خوشبوئیں آنے لگ جاتی ہیں، چلو اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس نے کہا ارے تجھے کیا ہو گیا؟ وہ کب کے یہاں سے روانہ ہو گئے، وہ ابھی نہیں ملیں گے، کیسے ہم اسے ڈھونڈیں گے؟ کہا نہیں، ہم چلتے ہیں۔ وہ نبی جس گلی سے گزر جاتا ہے 3 دن تک وہاں سے خوشبو ختم نہیں ہوتی۔ وہ خوشبوؤں والا نبی ہے، سبحان اللہ، خوشبوؤں والا نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ، اتنا زیادہ مقام، اتنا مرتبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، خوشبو آتی ہے، پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ امہات المومنین جمع کیا کرتی تھی، شیشی میں جمع۔ ام حبیبہ نے ایک بار جا کے نا عورتوں کی محفل میں خوشبو لگا لی، خوشبو لگائی، ساری عورتیں کہنے لگیں ایسی خوشبو تو ہم نے کہیں دیکھی نہیں، بتاؤ کون سی دکان ہے، کہاں سے منگوائی ہے؟ مصر سے منگوائی، ملک شام سے منگوائی، کہاں سے منگوائی؟ ہائے ہائے، ام حبیبہ نے کہا ایک ہی دکان ہے جہاں سے لائی ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں سو رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں پیشانی سے پسینہ بازو پر، پھر بازو کا پسینہ یہاں نیچے آ رہا تھا، میں نے اس شیشی میں وہ پسینے کا قطرہ ڈال لیا ہے، یہ کالی کملی والے کے پسینے کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ، اگر آج بھی امتی اللہ کے نبی کے ساتھ سچی نسبت قائم کر لے، خدا کی قسم ہے اس کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے، اس کی قبر سے خوشبو آتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے قباء کے مقام پہ پہنچے، قباء کے جہاں مسجد بنی ہوئی ہے، قباء کے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ٹھہرے۔ پیچھے مدینہ منورہ میں لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے۔ وہ تمام لوگ آتے تھے، مدینہ سے باہر آتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرتے تھے، انتظار کر کے شام کو پھر واپس چلے جاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں مقام پر آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا جمعے کا خطبہ یہیں پہ ارشاد فرمایا۔ اس سے آگے اگلے خطبے میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں کیسے داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا کھانا کس کے گھر میں کھایا اور سب سے پہلے گھر بنایا یا مسجد بنائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے گھر نہیں بنایا، سب سے پہلے مسجد نبوی بنائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہاں کوئی جگہ ہے؟ میں ذرا آگے نکل گیا ہوں، پھر تفصیل سے بیان کریں گے، میں ذرا آگے چلا گیا، یہاں کوئی جگہ ہے؟
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया गया जी ये जगह फारिग है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं ख़रीदना चाहता हूँ। किसकी जगह है? कहा जी 2 यतीम बच्चे हैं, ये उनकी जगह है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा गया हम आपको तोहफ़ा देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यतीमों की जगह मुझे तोहफे में दोगे? मैं नहीं लूँगा, इसकी कीमत लगवाओ। हाय हाय, इसकी कीमत लगवाओ। कीमत लगवाई गई, 7 दिरहम कीमत लगी। अब मेरे नबी का तरीका देखो, ये बात मैं इसलिए लाया हूँ, तवज्जो करना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया 7 दिरहम कीमत लगी। मेरे नबी ने कितने पैसे दिए? 10 दिरहम अता किए। सुभान अल्लाह। 7 कीमत लगी, 10 दिए। और ये 10 दिरहम किसने दिए? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिए हैं। सुभान अल्लाह। जहाँ पर एक नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। मस्जिद नबी में आज तक जितने लोग नमाज पढ़ते हैं हर नमाजी को 50,000 नमाज के बराबर सवाब मिलता है। सिद्दीक के खाते में सब कुछ लिखा जा रहा है। सिद्दीक की नेकियां अगर ये शुमार करें, ये नहीं हम शुमार कर सकते, इतनी ज़्यादा नेकियां हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने आका अलैहिस्सलाम ने मदीने में पहले घर बनाया या मस्जिद बनाई? क्यों जी? कह लो मस्जिद बनाई। और हमारे यहाँ घर बन चुके हैं, मस्जिद वैसे पड़ी है। घर बन गए, मैं कोई चंदा इकट्ठा नहीं करने लगा, सिर्फ तवज्जो दिला रहा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर बाद में बनाया, अपना घर बाद में बनाया, अल्लाह का घर पहले बनाया, मस्जिद नबवी पहले बनाई। और हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी मस्जिदें क्या करें? पहले बनाएं। जो काम मस्जिदों में रहता है वो काम करवाएं, क्योंकि अल्लाह का घर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यही तरीका है। अल्लाह पाक मुझे और आपको मस्जिद से सही मोहब्बत नसीब